ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا صدق الله العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بکمالہ بلغ العلا بجمالہ کشف الدجا بقدومہ زال الوبا صلو علیہ دائما پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام بس کان جدھر بھی لگائی یہ محبوب تیری ہی داستان ہے جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی کہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لبے عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے جو بن کے نور پھر دیدائے یعقوب میں آیا کہ جس کے حسن کو یوسف نے نئے رنگ میں پایا ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی پھر مسکرا کر ایک رنگ نے ہاتھ میں شہنائی لی مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے غل ہوا دنیا میں ختم البرسنی پیدا ہوئے اللہ رب العزت کی لا تعداد ہم تو ثنا کے بعد اپنی ارادتوں محبتوں عقیدتوں کا خراج پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم سامعین کرام علماء کرام نعتخوانان شیریں لسان صدر محفل رونق محفل بانی محفل خادم الفقراء والعلماء حضرت مولانا محمد گلباز قادری صاحب زیدہ مجدہ مجھے حکم ارشاد فرمایا ہر سال کی طرح میرے خیال میں میری بھی تیسری سالانہ میلاد شریف کے موقع پر یہاں پہ حاضری ہے 12 روزہ حضور علیہ السلام کے میلاد با کمال کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں آج 10ویں محفل پاک کا انعقاد جاری و ساری ہے میں سلام عقیدت آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں آج 10ویں سالانہ محفل پاک ہے اور میلاد حال جو ہے وہ مصطفیٰ کی میلادیوں سے بھرا پڑا ہے اللہ آپ کو حضور کے نالین کا صدقہ جزائے خیر عطا فرمائے میں اپنے وقت میں رہ کر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو سمیٹ لوں گا دعا کریں حضور کے میلاد پاک کا صدقہ اللہ پاک میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سبھی کو حق سچ سن کر اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے وقت بھی کافی بیت چکا ہے انشاءاللہ وقت مقررہ پر اور زیادہ لمبی گفتگو کا میں قائل بھی نہیں ہوں ساؤنڈ والے بھائی جہاں کہیں بھی ہیں تھوڑی سی اس کی آواز آج ویسے میں نے کبھی تقاضے نہیں کیے نہ میں ساؤنڈ کا عادی ہوں نہ کبھی اس طرح کا تقاضا کیا ہے خدا کا فضل ہے میں اس کو اللہ کا فضل کہتا ہوں کہ آج پہلے جمعۃ المبارک پھر اس کے بعد میلاد مصطفیٰ ریلی تھی وہاں پر حاضری اس کے بعد ابھی آستانہ عالیہ خیریہ نقشبندیہ پر حاضری تھی اور میں چوتھی حاضری جو ہے وہ آپ کے پاس پیش کر رہا ہوں کسی کہنے والے نے کہا تھا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد انشاءاللہ چند لمحوں کے لیے حاضر ہوا ہوں اپنے وقت میں رہ کے چند گزارشات آپ کے
گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا. کلمات طیبات جو آپ کے سامنے تلاوت کیے، وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. میرے رب نے ارشاد فرمایا اور جب ہم انسان کو رحمت کا ذائقہ عطا کرتے ہیں تو ذائقہ رحمت کو پا کے خوش ہو جاتا ہے. میں پھر ترجمہ کرتا ہوں، میرے لفظوں پہ پھر غور کریں. قرآن ہے، قرآن کہتا ہے جب ہم انسان کو رحمت کا ذائقہ عطا کرتے ہیں تو رحمت کا ذائقے کو پا کر انسان خوش ہو جاتا ہے. فارحہ بہا، ذائقہ رحمت بھی پا کر انسان خوش ہو جاتا ہے. اب یہ رحمت کے ذائقے کیا ہیں؟ علماء نے، مفسرین کرام نے یہاں پر لکھا. بالخصوص امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کا سہارا لے کے بات کروں گا. آپ فرماتے ہیں کسی بے مقام کو مقام مل جائے تو جب کوئی سنگی یار سے ملاقات ہوتی ہے وہ کہتا ہے حال کیسے ہیں، تو کیسا ہے خدا کی بڑی کرم نوازی ہوئی، میں بے مکان تھا، اللہ نے مجھے اپنا مکان عطا کر دیا. کوئی بے اولاد ہو، برسوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہا ہو، خدا اسے اولاد عطا کر دے. جواب دیتا ہے اللہ نے بڑی کرم نوازی کی، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا. کوئی بے روزگار ہو اور نوکری کی تلاش میں ٹکرے مارتا پھر رہا ہو، خدا کرم کرے اسے نوکری نصیب ہو جائے. وہ کہتا ہے اللہ نے بڑی کرم نوازی کی، بے روزگار تھا، بڑی عمدہ نوکری مجھ کو مل گئی. کوئی بھوکا ہو اسے کھانا مل جائے، کوئی پیاسا ہو اسے مشروب مل جائے، کسی کو لباس مل جائے، کائنات کی نعمتیں مل جائیں. تو بندہ کہتا ہے رب کی بڑی کرم نوازی ہوئی، اللہ نے بڑی کرم نوازیاں کی اور ان نعمتوں سے نوازا. میرا رب فرماتا ہے او بندہ مومن، یہ ساری تیری ہاں بڑی کرم نوازیاں ہوں گی پر میری بارگاہ میں یہ سارے رحمت کے ذائقے ہیں. تو بے مکان تھا، مکان مل گیا، وہ کہتا ہے بڑی کرم نوازی ہوئی. رب فرماتا ہے میرے نزدیک یہ رحمت کا ذائقہ ہے. بے اولاد تھا، اولاد مل گئی، بڑی کرم نوازی ہوئی. رب فرماتا ہے میرے نزدیک رحمت کا ذائقہ ہے. بے روزگار تھا، روزگار ملا، بڑی کرم نوازی ہوئی. رب فرماتا ہے میرے نزدیک رحمت کا ذائقہ ہے. مالک یہ دنیا کی ساری نعمتیں اگر رحمتوں کے ذائقے ہیں تو پھر تیری رحمت کیا ہے؟ قرآن جواب دے کے کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رب کے سراپا رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے. کہا یہ سارے رحمت کے ذائقے ہیں، اگر سراپا رحمت دیکھنا چاہتا ہے تو میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کو دیکھ لے. اب قرآن کے انداز میں غور کرو. قرآن کہتا ہے وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. جب ہم انسان کو رحمت کا ذائقہ دیتے ہیں تو پا کے خوش ہو جاتا ہے. رحمت کے ذائقوں پہ تو انسان خوش ہو اور سراپا رحمت کی میلاد قیامت پر خوش نہ ہو، سراپا رحمت کے مل جانے پہ خوش نہ ہو. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا. مفتی احمد یار خان نہیمی کا دامن پکڑ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، بس سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میں کسی کی ذات پہ انگلی ہی نہیں اٹھاتا. آپ فرماتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا دامن پکڑ کے اس دعوے پہ دلیل دیتا ہوں. میرے محبوب فرماتے ہیں شیطان زندگی میں 4 بار روئے. حضور کون کون سے مقام پر؟ فرمایا رنت حین لعن، جب لعنت کا توق اس کے گلے میں پڑا نا اس وقت رویا تھا. حضور پھر فرمایا رنت حین اہبط، لعنت کا توق ڈالنے کے بعد میرے رب نے فرمایا میری جنت سے بھی نکل جا، اس وقت رویا تھا 2 بار. آقا تیسری بار محبوب نے فرمایا رنت حین انزلت فاتحۃ الکتاب، جس وقت سورہ فاتحہ نازل ہوئی یہ اس وقت رویا تھا. حضور اس سے آگے 4تھی بار مصطفیٰ نے فرمایا رنت حین ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 4تھی بار اس وقت رویا تھا جب تیرے محبوب محمد کا میلاد ہوا تھا. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. رنت حین ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 4تھی بار اس وقت رویا تھا جب تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا میلاد ہوا تھا. علماء نے لکھا 2 باتوں کی سمجھ تو آتی ہے، 2 کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے. رنت حین لعن، جب لعنت کا توق پڑا یہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا. رنت حین اہبط،
جب اسے جنت سے نکلنے کا حکم دیا یہ اس کی ذات کا مسئلہ تھا. یہ دو باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں. تیسری بار کیوں رویا کہ رنۃ حین انزلت فاتحۃ الکتاب، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو اس وقت رویا. بڑی بڑی جلیل القدر آیات بینات نازل ہوئی. سورہ یاسین کو قرآن، سورہ یاسین نازل ہوئی، سورہ رحمان نازل ہوئی. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے. سورہ رحمان قرآن میں دلہن کی طرح ہے. بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئی. اس وقت یہ نہیں رویا تو فاتحہ کے نازل ہونے پہ کیوں رویا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا بندہ رب سے دور ہو جائے. سورہ فاتحہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے جب نماز میں اس کی تلاوت ہوتی ہے گویا بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. یہ ایک سجدہ کہ جسے تم گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کا. اس لیے رویا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ بندے کو رب سے ہم کلام کر دیتی ہے. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں تنہا رہا کرتے تھے. کچھ لوگ گئے ان کی ملاقات کو، انہوں نے کہا سہل بن عبداللہ تستری یہاں پہ اکیلے رہتے ہو، تنہا رہتے ہو، شہر میں آؤ، تیرے مزاج کے کچھ لوگ تمہیں مل جائیں گے، محفل میں رہو گے تو جو وقت ہے وہ بٹ جائے گا، تو تنہا یہاں پہ رہتے ہو. سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ میں یہاں پہ تنہا رہتا ہوں؟ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا کہ جنگل بیابان میں اکیلے ڈیرے لگا رکھے. سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں او لوگو جب میرا جی چاہتا ہے نا کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو اس وقت میں رب کا قرآن کھول لیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں اس وقت خالق کائنات کی بندگی نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. رنۃ حین انزلت فاتحۃ الکتاب کہا تیسری بار اس وقت رویا تھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تھی. کہا میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا بندہ رب سے دور ہو جائے. سورہ فاتحہ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا بندے کو رب سے ہم کلام کر دیتی ہے. رنۃ حین ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چوتھی بار تب رویا جب تیرے محبوب کا میلاد ہوا. بڑے خدا کے جلیل القدر انبیاء آئے، رب ان سے ہم کلام ہوا، رب نے انہیں کتابیں عطا کی، نبوت کے تاج ان کی سروں پہ سجائے، رسالت کے شرف سے انہیں شرف یاب فرمایا. تو یہ نہ رویا اور حضور کے میلاد پہ رو پڑا. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے یہ ساری زندگی کوشش کرتا رہا بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے، حشر میں محمد مصطفیٰ کا ایک سجدہ گناہگاروں کو خدا کی جنت عطا کر دے گا. یہ ساری زندگی کوشش کرتا رہا کہ بندہ جہنم کا ایندھن بنے اور جہنم میں چلا جائے. حشر کا ایک محمد مصطفیٰ کا ایک سجدہ جو ہے گناہگاروں کی بخشش کا سامان بن جائے گا. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، گناہگار کی بخشش پہ وہ اصرار کریں گے اور حکم ہوگا محبوب سر سجدے سے اٹھاؤ اور مجدہ یہ سناؤ آج جو بھی کہو گے ہم یاد کریں گے. اور یہ قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے. یہ قہر و غضب تو تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے. اور پھر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، فرماتی پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، بس جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، بس کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گئے، بس کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا. کہا میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا بندہ رب سے دور ہو، فاتحہ نے رب سے ہم کلام کر دیا. میں ساری زندگی کوشش کرتا رہا بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے، مصطفیٰ کے ایک سجدے نے گناہگاروں کو جنت عطا فرمایا. مجلس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجی ہوئی تھی. اچانک میرے آقا علیہ السلام کے ہونٹوں پہ تبسم آیا. جب حضور مسکرائے نا صحابہ نے آپس میں دیکھا ادھر ادھر کسی نے بات بھی نہیں کی، آواز بھی کسی کی پیدا نہیں ہوئی. اچانک رسول اللہ مسکرا پڑے تو اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی حکمت کا پیرا ہے. حکمت کے خلاف حضور کا عمل کوئی نہیں ہو سکتا. جسارت کی آگے بڑھے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے بولا بھی کوئی نہیں اور آپ اچانک مسکرا پڑے، سبب کیا ہے؟ سن میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان علی شان. میرے محبوب نے فرمایا سنو میرے غلاموں، ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا 2 باتیں لے کر. حضور کون سی؟
فرمایا رب نے فرمایا محبوب یا تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں داخل کروا لے یا پھر شفاعت کو اختیار کر لے. یا تو آدھی امت بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کروا لے یا پھر شفاعت کو اختیار کر لے. صحابہ نے جب یہ جملے سنے نا چونک کے بولے حضور پھر آپ نے کیا اختیار کیا؟ میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے غلاموں میں محمد مصطفیٰ نے شفاعت کو اختیار کیا. جملہ بولا عرض کی یا رسول اللہ سودا تو پہلے والا گھاٹے کا نہیں تھا. آدھی امت سے رب نے پوچھنا ہی نہیں تھا. آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی. گھاٹے کا سودا تو نہیں تھا اور آدھی امت اپنے اعمال کے بل بوتے پہ جنت میں چلی جاتی. آدھی سے رب نے پوچھنا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا حشر کے میدان میں 120 صفیں ہوں گی سارے حشر کی اور ان میں سے 80 صفیں محمد مصطفیٰ کی امت کی ہوں گی. حضور 40 صفوں کا حساب ہی نہیں ہونا تھا. 40 صفیں بغیر حساب کے رب کی جنت میں چلی جاتی اور 40 صفیں اپنا حساب و کتاب دے کے جنت میں چلی جاتی. تو آپ نے شفاعت کیوں اختیار کی؟ سنو میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں 40 صفیں بغیر حساب کے جنت میں چلی جاتی وعدے کے مطابق، اور 40 صفوں میں کوئی ایک گناہگار بچ جاتا اور وہ کہتا میں دنیا میں لبیک کے نعرے لگاتا رہا، المدد یا رسول اللہ کہتا رہا. حضور آج دستگیری کر لیں تو وعدے کے مطابق آدھی امت تو جنت میں جا چکی تھی. جو ایک بچ جاتا بتاؤ میرے غلاموں میں محمد اس کو کیا جواب دیتا؟ آقا جو شفاعت اختیار کی. مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اس وقت تک تمہارا محبوب سر سجدے سے اٹھائے گا نہیں جب تک اپنی ساری امت کو رب کی جنت نہ عطا فرما دے. اس وقت تک تمہارا محبوب سر سجدے سے نہیں اٹھائے گا جب تک اپنی ساری امت کو خالق کائنات کی جنت نہ عطا فرما دے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. کل قیامت میں تو اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا پر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. کہ اس وقت تک میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا ہی نہیں جب تک اپنی ساری امت کو رب کی جنت میں نہ داخل کروا. اچھا دیہاتی ماحول ہے چلے اب ٹاؤن بن گیا لیکن پھر بھی آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرا تعلق دیہات سے ہے. ہمارے ہاں ابھی بھی وہ بننے شنے جس کو کہتے ہیں وہ ساری بولیاں بولی جاتی ہیں. کبھی آپ غور کریں علماء کی موجودگی میں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. شفاعت جو ہے نا یہ شفا سے بنتی ہے. شفاعت شفا سے بنتی ہے. شفاعت کا ماخذ شفا ہے، مصدر اس کا شفا ہے. شفا سے شفاعت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے آئین پاکستان میں ایک قانون ہے حق شفا اس کو دیا جاتا ہے کہ جس کا بننا سانجا ہو. میری بات کو آپ سمجھیں نہیں آگے جا کے سمجھیں گے. حق شفا اس کے پاس ہوتا ہے کہ جس کا بننا سانجا ہو. مولانا گلباز قادری صاحب نے یہاں پہ ڈیرے لگا رکھے ہیں. ساتھ والا پلاٹ سیل کرنا چاہتے ہیں. میں چٹھا بختاور سے ان پہ شفا کر دوں. آئین پاکستان کہتا ہے تیرا تعلق ہی نہیں بنتا اس لیے کہ تیرا بننا ہی سانجا نہیں، تیرے کوئی نسبت ہی نہیں، تیرا تعلق ہی نہیں ان سے. شفا ان پہ وہ کرے جو ان کے اوس پڑوس میں رہتا ہے، جس کا تعلق اس زمین کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اس پلاٹ کے ساتھ ہے، جس کا بننا اس پلاٹ کے ساتھ ملتا ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر. حق شفاعت رب ذوالجلال نے محمد کو عطا کیا. شفاعت بنتی ہے شفا سے. تو حضور شفاعت کرے گی کس کی؟ کہا شفاعت اس کی ہوگی جس کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہوگا، جس کا کوئی بننا حضور سے جڑتا ہوگا، جس کا تعلق حضور سے ہوگا، جس کا رشتہ مصطفیٰ سے ہوگا، جس کا کوئی ربط حضور سے ہوگا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. اور کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. نسبتیں جوڑنی ہیں تو آج محمد مصطفیٰ کی ذات سے جوڑ. آج بننا سانجا کر لے حضور سے. کل جس وقت سر سجدے میں رکھیں گے جس کا تعلق مصطفیٰ کے قریب ہوتا جائے گا محمد مصطفیٰ اس کے حق میں شفاعت کرتے جائے گا. جس کا تعلق حضور کی ذات سے ہوگا. کہا میرے غلاموں میں نے شفاعت کو اختیار کیا اور اس لیے اختیار کیا کہ اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا
جب تک اپنی ساری امت کو رب کی جنت نہ عطا کر دوں. رنت نحینا ولد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس نے کہا رویا اس لیے تھا کہ وہ ساری زندگی کوشش کرتا رہا بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے، مصطفیٰ کا ایک سجدہ گناہگاروں کی بخشش کروا کے رب کی جنت عطا فرما دے. تو کہا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، بس سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اتنی عظمتوں والا رسول خالق کائنات نے ہمیں عطا کیا، اتنی کرم نوازیوں والا رسول خالق کائنات نے ہمیں عطا کیا. میں جب تک حضور کے حسن کا ذکر نہ کر لوں میں سمجھتا ہوں تقریر ادھوری ہے. جب تک حضور کی عظمتوں کا ذکر نہ کر لوں تقریر ادھوری ہے. کتنی عظمتوں والا رسول ہمیں خدا نے عطا کیا. یہ بات اور میرا پیغام اور گفتگو ختم. حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. آپ کی جو والدہ تھی وہ ام معبد کے نام سے مشہور ہوئی، ام معبد کے نام سے والدہ مشہور ہوئی. یہ کون خاتون تھی؟ بادی نشین خاتون تھی. صحرا میں ان کا گھر تھا. آتے جاتے لوگ ان کے گھر میں پڑاؤ کرتے اور یہ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے. صحرا میں ان کا گھر تھا. ایک دن حضور لشکر کو لے کے نا نکلے تو جب اس کے گھر کے قریب سے گزرے نا صحابہ نے بھوک کی شکایت کی. میرے محبوب نے دیکھا کہ سامنے بادی نشین خاتون کا ام معبد کا گھر ہے اور یہ بڑی مہمان نواز ہے، آتے جاتے لوگ پڑاؤ کرتے ہیں، یہ ان کی خدمت کرتی ہے. حضور نے فرمایا جاؤ اس مائی کے گھر پر جا کے دستک دو اور کچھ کھانے کے لیے لو. صحابی گئے، جا کے مائی کے دروازے پہ دستک دی. حضور ہیں، حضور کے ساتھ صحابہ ہیں، یہاں سے گزر رہے تھے. بھوک نے ستایا ہوا ہے، اگر آپ کے گھر میں کچھ ہے تو کھانے کو عطا کر دیں. مائی نے ایک آہ بھری. اس نے کہا ہاں میں بادی نشین خاتون ہوں، صحرا میں میرا گھر ہے، ام معبد ہوں، آتے جاتے لوگ یہاں پہ پڑاؤ کرتے ہیں اور میں ان کی خدمت بھی کرتی ہوں. اتفاق سے آج میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. اتفاق سے آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا مہمان نوازی آپ کی کر سکوں. صحابی لوٹے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول آج اس کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. آقا اسلام کی نظر پڑی گھر کے صحن میں بندھی ہوئی ایک بکری پر. سبحان اللہ. میرے محبوب نے کہا جاؤ مائی سے کہو کہ اگر اجازت دے دے ہم اس بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، دودھ پی لیتے ہیں. صحابی پھر گئے، جا کے دروازے پہ دستک دی. حضور کہتے ہیں اگر تم اجازت دے دو تو ہم بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، دودھ پی کے سیراب ہو جاتے ہیں. میں پھر مسکرائی. اس نے کہا آنے والے صاحب یہ بیمار بکری ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، ریوڑ چرنے کے لیے گیا ہوا ہے، یہ بیمار ہے، لاغر ہے، معذور ہے. اگر یہ چرنے کے قابل ہوتی تو میں اسے ریوڑ کے ساتھ بھیجتی. جو ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی چرنے کے لیے، وہ تمہیں دودھ کیا دے گی؟ صحابی پھر حضور کی بارگاہ، حضور وہ تو لاغر بکری ہے، وہ تو کمزور، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، دودھ کیا دے گی؟ چر نہیں سکتی، دودھ کیا دے گی؟ صحابہ کہتے ہیں حضور کھلکھلا کے مسکرائے، مسکرا کے فرمایا جا مائی سے کہہ اجازت دینا تیرا کام ہے، اس بکری سے دودھ لینا محمد مصطفیٰ کا کام ہے. تیسری بار پھر دروازے پہ دستک دی. میرے محبوب کہتے ہیں اجازت دینا تیرا کام ہے، بکری سے دودھ لینا میرا کام ہے. میں بھی مسکرائی کھلکھلا کے. اس نے کہا مجھے کیا اس پہ اعتراض ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو دو لو. حضور آئے، میرے محبوب آئے، اتنی عظمتوں والا رسول خدا نے ہمیں عطا کیا. حضور آئے، آقا علیہ السلام نے اپنا دستے شفقت اس بکری کے جسم پہ پھیرا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اس نے جسم میں جھرجری لی اور اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا. کتنا دودھ ہوتا ہے بکری کا؟ پیغام بھیجا کہ برتن دو. مائی نے جو گھر کا چھوٹا برتن تھا وہ دے دیا. حضور کے سارے صحابہ نے پیا. مائی کے گھر کے سارے برتن بھر گئے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم بکری کے تھنوں میں دودھ ابھی بھی باقی تھا. بیمار بکری سے حضور نے دودھ لیا، صحابہ کو پلایا، مائی کے گھر کے برتن بھر دیے اور جاتے ہوئے حضور نے دعا کی اور آقا اسلام لشکر کو لے کے آگے چل پڑے. مائی حضور سے حضور کا نام ہی نہیں پوچھ سکی، وہ پوچھ ہی نہ سکی کہ حضور کا نام کیا ہے، محبوب کا نام کیا ہے. حضور نے دعا دی اور چل پڑے. جب لشکر چلا گیا نا، ابو معبد اس کا شوہر جب شام کے وقت گھر لوٹا نا، اس نے دیکھا کہ آج میرے گھر کے آثار بدلے پڑے ہیں. راستیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستیں صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، بس کان جدھر بھی لگائیے محبوب تیری ہی داستان ہے. تو
تو کہا اس نے ابو معبد مائی کا جو شور تھا اس نے دیکھا، اس نے کہا گھر کے حالات بدلے پڑے ہیں، ہوا کیا ہے میرے گھر کو؟ وہ اندر گیا، اس نے کہا کون آیا تھا آج میرے گھر میں، یہ گھر کے آثار کیوں بدلے پڑے؟ مائی نے چونکہ نام تو پوچھا نہیں تھا حضور کا، تو اس نے کہا آج مبارک آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ مبارک کہتے ہیں کہ جس کے آنے سے گھر میں برکتیں آئیں، تو مائی کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھرے پڑے تھے۔ اس نے کہا میرے گھر میں مبارک آیا تھا۔ کہا کون مبارک؟ مائی اب حضور کا حسن بیان کرنے لگتی ہے۔ اگر میں اس کو جو ہے وہ پنجابی لہجے میں بیان کروں تو یہ معنی بنے گا، اس نے کہا ہجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اور جنہوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھے آوے، جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، تے بجلی ڈردی چمک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، جیو جاوے سیر چمن دی تا سارا گلشن سیس نواوے، پھر جیو رکھے ہاتھ پھلا وچ بد پھلا تو جاوے، پھر کی اجاز نظر وچ تیری آقا جڑا آوے او وک جاوے، خلق تیرے نے محلے دنیا تے کوئی ورلہ ہی جان چھوڑاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجر سہاوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، اوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جویں میں خانہ کھل جاوے۔ محمد بخش صاحب فرماتے ہیں محبوب سجن دیاں اکھیاں نے کہ جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، اور آنکھ اگڑے تے انج پیا جاوے جویں میں خانہ کھل جاوے۔ اور سن علم رب نے اتنا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، اور عقل رب نے اتنی دیتی علماں وچ نہ آوے، پھر کی اجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے، جیو کھولے پیچ زلف دے تا راہی نہ کھل جاوے، آزم ایڈا حسن ماہیدہ جدی تاب نہ جلی جاوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صالح، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، یاسین کی آمد، طٰہٰ کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، جیو کھولے پیچ زلف دیتا راہی راہ کھل جاوے، آزم ایڈا حسن ماہیدہ جدی تاب نہ جھلی جاوے، پھر حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، تنقید گنجائش سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ارے تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ارے تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم؟ روح الامی کہنے لگے اے ماں جبھی تیری قسم، آفاق ہاں گردیدام، مہر خدا ورزیدام، بس یار خوباں دیدام ولیکن تو چیزیں دی گئی۔ پھر پیر میر علی شاہ صاحب نے قلم اٹھایا میرے آقا کے حسن پہ، فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں۔ سیدی اعلیٰ حضرت آگے بڑھے اور پیر صاحب کے قدم پکڑے اور کہا حضور اجازت ہو تو اگلی بات میں کہہ دوں؟ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے، کہا اگلی بات بول۔ اعلیٰ حضرت حضور کے حسن میں کہتے ہیں کس ہاتھ کا خم ہے کتاب و توان ٹوٹ گیا، چمکا ید بیضا کے آسا چھوٹ گیا، آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی دیکھ کے رخ شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا، شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا۔ پھر اعلیٰ حضرت بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور ایک کلندر بولا تو اس نے حد ہی کر دی، اس کو کہتا ہے اس نے یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، یہاں چاند کٹ گیا تھا خود انگلی کو دیکھے کر، یہاں چاند کٹ گیا تھا خود انگلی کو دیکھ کر۔ پیر میر علی شاہ بات ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، بس چپ کر میرے علی ایتھا جانیوں بولن دی۔ حضور کون مبارک آیا تھا؟ مائی نے حضور کا حسن بیان کیا لیکن دو جملے بڑے حسین بولے، اس نے کہا وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ، او میرے خامد اتنا سن لے، وہ دور سے بھی سونا لگتا تھا، قریب آتا تھا تو اور ہی سونا لگتا، وہ دور سے بھی سونا تھا وہ قریب سے بھی سونا تھا۔
مائی نے حضور کے حسن کو بیان کیا. ابو معبد روز بکریوں کا ریوڑ لے کے جاتا, چراتا, شام کے وقت جب گھر میں آتا مائی کھانا دیتی, وہ کہتا بیٹھ میرے پاس تھوڑی دیر مبارک کی باتیں کر لے. تم نے تو تیسری سالانہ 12 روزہ محافل میلاد کا انعقاد کیا نا, میں اپنے لہجے کو سادگی دوں تو مانا یوں بنتا ہے گویا ان کے گھر میں روزانہ شام کو محفل میلاد ہوا کرتی تھی. وہ کھانا دیتی, وہ کہتا بیٹھ تھوڑی دیر مبارک کی باتیں کر لیں. ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی. ایک دن مائی سودا سخت لینے کے لیے اپنے شہر سے تھوڑا باہر نکل گئی. جب باہر نکلی نا, اس کے ساتھ 6 سال کا بچہ تھا حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ. اس کی نگاہ پڑ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس نے کہا وہ ماں وہ دیکھ مبارک کا ساتھی. مائی دوڑی اور ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا. آئین المبارک, مبارک کہاں ہے؟ کہا کون مبارک؟ کہا وہی مبارک جس نے میری بکری پہ ہاتھ پھیرا تھا, وہ آج بھی دودھ دے رہی ہے. سمجھ گئی یہ تو حضور کی بات کر رہی. کہا چل تجھے مبارک کے ڈیرے پہ لے چلو. مائی کو دیا ساتھ حضور کی بارگاہ میں. اگر اسلام نے ایمان کی دعوت پیش کی, مائی نے ایمان کی دعوت قبول کی, مومن ہوئی. بچہ جو تھا وہ ایمان اس نے قبول کیا, مومن ہوا. شام کو جب گھر لوٹے نا, اب انتظار کرنے لگے ابو معبد کا. مائی انتظار کرنے لگی اپنے خامد کا. بچہ کہتا ہے ابو کو میں بتاؤں گا, وہ کہتی ہے میں بتاؤں گی. دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے. بچہ کہتا ہے کیونکہ مبارک کا ساتھی میں نے دیکھا تھا, میں بتاؤں گا. قبل اس کے کہ یہ دونوں بولتے, جب ابو معبد گھر میں آیا نا, اس نے دیکھا آج پھر آثار بدلے ہیں. ان میں سے کوئی بولتا اور بتاتا کہ ہم مبارک سے مل کے آئے ہیں. اس نے جب گھر کے آثار دیکھے نا, تو اس نے کہا آج پھر مبارک آیا تھا. مائی مسکرا پڑی, کہا مبارک نہیں آیا تھا, ہم مبارک کے ڈیرے سے ہو کے آئے ہیں. کہا کون مبارک؟ کہا وہی جسے دنیا محمد مصطفیٰ کہتی ہے. محمد جانے جانا ہے, محمد جانے جانا ہے. منور ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو. امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو. کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. صاحب و پیغام اور میری گفتگو ختم. ربیع النور شریف کا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, نعرہ سنت. ہجے تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنہوں وید کے چاہے شرم آوے. ادھی راتی دن چڑھے آوے, جیو رخ تو نقاب ہٹاوے. تے بجلی ڈردی چمک نہ مارے, مطلب بے ادبی ہو جاوے. جیو جاوے سیر چمندی تا سارا گلشن سیس نواوے. پھر جیو رکھے ہاتھ پھلاوے رن پھلا نل جاوے. نانا جیو رکھے ہاتھ پھلاوے تے ود پھلا تو جاوے. پھر کی اجاز نظر وچ تیری آقا جڑا آوے او وک جاوے. خلق تیرے نے محلی دنیا تے کوئی ورلا ہی جان چھوڑاوے. علم رب نے اتنا دیتا عقلہ وچ نہ آوے, اور عقل رب نے اتنی دیتی علمہ وچ نہ آوے. جیو کھولے پیچ سلف دے تا راہی راہ کھل جاوے. آزم ایڈا حسن ماہیدہ جدیدات نہ جلی جاوے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. رسالت. میرا پیغام اور گفتگو ختم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پڑھ رہا ہوں. لوگوں کے یہ دعوے ہیں کہ سنی قرآن نہیں پڑھتے, قرآن پڑھ رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جمع ہوئی, پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ حضور آپ دعا کریں نا, آج آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل ہو. یہ کس نے کہا؟ قوم عیسیٰ نے. خدا کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لیے, اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء. مائدہ کہتے ہیں پکا پکایا کھانا. ہاتھ اٹھائے, اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء. مالک قوم کی خواہش یہ ہے, قوم کی آرزو یہ ہے, قوم یہ چاہتی ہے, قوم کی تمنا یہ ہے, قوم کی طلب یہ ہے, آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کر. میرے رب نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. آسمان سے مائدہ پکا ہوا کھانا زمین پہ نازل ہوا. جب ہوا تو کیا ہوا؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. اب یہ خدا کی نشانی بھی ہے, اور آج کا دن پھر تمہارے لیے, اگلوں کے لیے بھی, پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہے. کیوں؟
کہا اس دن جو ہے وہ اللہ رب العزت نے آسمان سے قوم عیسیٰ پر مائدہ پکا پکایا کھانا نازل کیا. میں نے کہا قوم عیسیٰ اس دن عید منائے کہ جس دن آسمان سے کھانا نازل ہوا. بڑے تعجب کی بات نہیں 12 ربیع النور کو مسلمان عید نہ منائے. انہیں کھانا صرف نصیب ہوا تو وہ اس دن کو عید کے دن کے طور پہ مناتے ہیں. خدا کی عزت و آبرو کی قسم تمہیں کھانا نہیں کائنات کی سب سے بڑی نعمت محمد مصطفیٰ عطا ہوئی. کائنات کی نعمت عظمیٰ حضور کی صورت میں تمہیں عطا ہوئی. کسی کلندر نے تڑپ کے کہا تھا نا محمد جانے جانا ہے منور ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. 12 ربیع النور کو گلیوں بازاروں میں نکلنا, حضور کے جھنڈے اٹھانا, غلامی رسول کے نعرے لگانا تاکہ باطل کو پتہ چل جائے جتنی بار تمہارا ہاتھ اٹھے گا معاذ اللہ گستاخی کی جانب محمد مصطفیٰ کے غلام بڑھ چڑھ کے میدان عمل میں نکل کر حضور سے عہد وفا کریں گے, حضور سے عہد وفا کریں گے. اور 12 ربیع النور کو دھومیں بچیں اور کائنات کو پتہ چل جائے یہ وہ دن ہے جس دن خالق کائنات نے امت کو نعمت عطا کی, محمد مصطفیٰ عطا فرمایا. وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی کہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی, دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لبے عیسیٰ پہ آئے واز, جس کی شان رحمت کے جو بن کے نور پھر دیدائے یعقوب میں آیا کہ جس کے حسن کو یوسف نے نئے رنگ میں پایا. دعا ہے اللہ رب العزت کے حضور پروردگار عالم حضور سے عشق و محبت کے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عشق رسول محبت رسول سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو, ہمارے آنے والی نسلوں کے دلوں کو سرشار و سرفراز فرمائے. اللہ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.